اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ آٹھویں تاجدار امامت و ولایت امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے کہ ایک دن حضرت ابو حنیفہ اپنے استاد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ ان سے کچھ سوال پوچھوں، تو امام علیہ السلام اپنے گھر میں موجود نہیں تھے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ امام علیہ السلام کے بیٹے امام موسا کاظم علیہ السلام موجود ہیں، تو پوچھا کہ میں نے کچھ سوال پوچھنے تھے آپ کے بابا سے۔ تو امام موسا کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آپ بابا سے پوچھنا چاہتے تھے وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو حضرت ابو حنیفہ نے امتحاناً پوچھا، اچھا تو نوجوان یہ بتاؤ کہ گناہ کس کی طرف سے ہوتا ہے، کیونکہ اس سوال نے مجھے بہت پریشان کیا ہوا ہے کہ گناہ کس کی طرف سے ہے۔ تو امام موسا کاظم علیہ السلام، امام باب الحوائج علیہ السلام نے فرمایا یہ بات 3 حالتوں سے خالی نہیں ہے۔ نمبر 1، یا تو معصیت اور گناہ اللہ کی طرف سے ہے اور بندے کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، یعنی بندہ مجبور محض ہے۔ تو اگر ایسا ہو تو اس شکل میں کریم پروردگار کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ اپنے بندے کو ناکردہ گناہ کی سزا دے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ معصیت اور گناہ اللہ اور بندے دونوں کی طرف سے ہے۔ اس شکل میں بھی اگر ایسا ہو کہ اللہ بھی بندے کے گناہ میں شریک ہو، وہ کروانے والا ہو، تو یہ بھی بات وہی آتی ہے کہ وہ پھر بندے کو سزا کیسے دے گا جبکہ وہ کریم پروردگار ہونے کے باوجود خود بھی اس میں شریک تھا۔ تو پھر کبھی کمزور کو ایسے گناہ کی سزا کیسے دے گا کہ جس میں وہ خود بھی شریک رہا ہو۔ پھر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں تیسری حالت اور جو صحیح حالت یہ ہے کہ گناہ معصیت صرف بندے کی طرف سے ہے اور واقعتاً برائی کا صدور بندے کی طرف سے ہے۔ اب اگر اللہ اسے سزا دے تو وہ اس گناہ کی سزا ہے جو اس بندے نے کیا ہے، اور اگر اسے معاف کر دے تو یہ پروردگار کا کرم، فضل اور احسان ہے۔